السلام علیکم جی، شبیر کے پاکستان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو خوبصورت جو ہے وہ سورج ڈھلتا ہوا اور خوبصورت نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہ نظارے ہیں جی پاکستان کی کیپٹل اور اسلام آباد کے، جہاں پہ ڈھلتے سورج پہ میں آج سڑکوں پہ نکلا ہوں اور اسلام آباد کی خوبصورت نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورت سڑکیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور میں نے سوچا کہ چلو گاڑی میں بیٹھا ہوں تو آج آپ کو جو اسلام آباد کی سڑکوں کی سیر کرواتا چلوں، اور وہ بھی جب سورج ڈھل رہا ہو تو اس وقت جو ماحول ہوتا ہے، جو ایک فوٹوگرافی ہوتی ہے، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اس ٹائم پہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ایک ماحول بنا ہوا ہے دونوں طرف، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ F7 کے اشارے ہیں، اور یہاں سے ہم پھر مارگلا روڈ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے پھر میں اپنے آفس جاؤں گا، K2 ٹی وی اور خیبر ٹی وی کے آفس۔ تو یہ ساری میں نے کہا آپ کو آج سیر بھی کروا لوں ساتھ ساتھ، اور ایک چھوٹا سا ویلاگ جو اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں کا ہے وہ بھی بنا لوں۔ اب یہ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی جیسے اسلام آباد کی نیٹ اینڈ کلین خوبصورت سڑکیں ہیں، ایسے ہمارے ہر شہر کی ہونی چاہیے۔ جس طرح یہاں پہ CDA کام کرتا ہے، ان کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا جو ہے ہر شہر جو ہے ہمارا خوبصورت ہو سکتا ہے اگر ہمارے ادارے جو ہیں تو ان سے منسلک ہیں صفائی کے انتظام سے، تو یہ اگر اسی طرح پراپر کام کریں تو ہمارا ہر شہر اسی طرح خوبصورت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے ایک قانون ہے، تو اس قانون کے تحت اسلام آباد کیپٹل ہے، تو یہی قانون جو ہے نا ہر جگہ پہ لاگو ہے، یہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایبٹ آباد چلے جائیں، کتنا خوبصورت شہر ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کناروں پہ لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا ہوتا ہے۔ پنڈی چلے جائیں، خوبصورت شہر ہے۔ اسی طریقے سے آپ لاہور چلے جائیں، اور جو جہاں پہ ذرا سختی ہوتی ہے وہ جگہ وہ ذرا نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے۔ اور دیکھیں گھر بھی بنے ہوئے ہیں، کسی گھر کے سامنے آپ کچرا نہیں دیکھیں گے اسلام آباد میں، باقاعدہ ڈرم ہیں اور لوگ آ کے جو ہے کچرا لیتے ہیں، اپنے گاڑیاں آتی ہیں پھر ان ڈرموں سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کچھ ہیں جو اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں، جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شاپر میں گن باہر پھینک دیتے ہیں، اور میں خود جا کے پھر ان کے ساتھ کنورسیشن میں نے کی، ان سے وہ اٹھوا کے میں نے پھر 2-4 قدم چلنا ہوتا ہے تو وہ میں نے ڈسٹ بن میں ڈلوائی ہے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، چاہے آپ کے گھر کی ہو، چاہے آپ کے شہر کی ہو، آپ کے ملک کی ہو، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو آپ کا امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کتنی نیٹ اینڈ کلین قوم ہے۔ اگر ان کے شہر اتنے صاف ہیں تو ان کے گھر کتنے صاف ہوں گے۔ اور صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے جی، بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے، کیونکہ اگر گندگی ہوگی تو مچھر بھی ہوں گے، مکھیاں بھی آئیں گی، مختلف حشرات آتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو صفائی جو ہے وہ اس کا بڑا کردار ہے انسان کی زندگی پر، اور اگر صفائی ہے تو آپ کی زندگی جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، بیماریوں سے پاک ہوتی ہے۔ باقی جو امراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن ان کے آنے کا بھی عمل دخل جو ہے صفائی کے ساتھ منسلک ہے۔ تو صفائی کو اپنا نصف جو ہے نصف ایمان سمجھ کے آپ اس کو اپنائیں، صفائی جو ہے اس کو ہر جگہ پہ کوشش کریں۔ یہ ہر انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کہیں بھی اگر گند دیکھے یا کوئی پھینکے تو پہلے تو ایز اے پاکستانی ہم میں خود اتنی وہ صلاحیت ہونی چاہیے، اتنا سوچ ہونی چاہیے، اتنے ہمارے پاس ہر انسان دماغ رکھتا ہے، ضمیر رکھتا ہے کہ یار اگر میں کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینک دوں اس کو کتنا غصہ آئے گا، تو ہم تو اپنا پورا گھر جو ہے وہ گندا کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی۔ تو اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں۔ جب آپ کا گھر، آپ کا محلہ صاف ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا پورا شہر جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین اور صاف ہوگا۔ تو آج کا ویلاگ، کیونکہ میں پارک میں بھی اگر کسی چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ اگر کوئی فیملی بیٹھی ہے تو تقریباً میجارٹی، مطلب اگر 100 لوگ وہاں پہ کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 40 سے 45 لوگ جو ہیں وہ اپنا گند وہیں پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ جب پارکس میں جاتا ہوں، جس طرح میں دیکھتا ہوں، اور میں اکثر کوئی کھا پی رہا ہوں تو اس کے سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں کہ یار جب یہ جائیں گے تو کس طرح،
تو جب وہ جانے لگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو میں جلدی سے خود چلا جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں جی ایکسکیوز می آپ نے یہاں پہ کھایا ہے؟ تو وہ سامنے جو ہے وہ کچرے کا وہ ڈرم جو ہے وہ ڈسٹ بین وہ پڑا ہوا ہے، تو کائنڈلی اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے صاف کر کے شاپر میں مجھے دے دیں، میں جا کے پھینک دیتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ تو شرمندگی سے پھر ظاہر ان کو شرمندگی ہونی پڑ جاتی ہے، تو جب شرمندگی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنا وہ جو گند ہے وہ اٹھا کے تو وہ لے جاتے ہیں اور اس ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کہنے کی ضرورت نہ ہو، یہ ہمیں اپنے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ اور ہم اکثر جب کاغان، نارائن، سوات خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں تو خاص کر سیزن میں جو گرمیوں کا ہوتا ہے تو یہ دریاؤں کے کناروں میں شاپر پڑے ہوتے ہیں۔ مطلب کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ ہمیں تو نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ ماں باپ، نہ مسجد میں، کسی جگہ بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم گند کو پھینکا کریں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو گند ہے وہ گھر کا وہ اسی طرح نالوں میں اور اسی طرح جگہوں پہ مختلف ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ جب ہمارے نصاب میں یہ چیز نہیں، اگر ہاں ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی کہ بھئی جب شاپر بھرو اور بس جدھر مرضی ہے پھینک دو، پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو میرا یہ کہنے کا جو مطلب تھا وہ پھر غلط تھا۔ تو جب ہے تو پھر نیٹ اینڈ کلین رکھیں۔ اور دیکھیں جی میں اپنے آفس پہنچ آیا ہوں، تو یقیناً آج کا جو وی لاگ ہے اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، آپ نے دیکھی ڈھلتا ہوا سورج جو بالکل اب ڈھل چکا ہے، اور میں اپنے آفس کا گیٹ کھولا اور اندر انٹر ہو گیا۔ تو ابھی جا کے گاڑی کھڑی کروں گا۔ تو یقیناً آج کا جو وی لاگ ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور تھینک یو سو مچ پاکستان۔